انا اعطیناکل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ کئی معانی علماء کرام نے لکھے۔ کوثر کا ایک معنی مقام محمود بھی ہے۔ محبوب ہم آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، میرے محبوب ہم آپ کو روز محشر شاف محشر بنائیں گے۔ آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ شاف محشر کسے کہتے ہیں؟ شاف محشر کو سمجھنے سے پہلے آپ محشر کو سمجھیں کہ محشر کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص محشر کو جانتا ہے، محشر کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ محشر ایک ایسا دن جس میں سبھی جمع ہوں گے، لیکن اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، نہ دکان کا مالک، نہ مکان کا مالک، نہ فیکٹری کا مالک، نہ زمین کا مالک، نہ تجارت کا مالک، نہ ملک کا مالک، کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ہی مالک ہوگا، لمن الملک اليوم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، لوگوں بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ تو محشر اسے کہتے ہیں جس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کوئی مالک نہیں ہوگا، ایک اللہ ہی مالک ہوگا۔ محشر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محشر کے سبھی جمع ہوں گے لیکن بول کوئی نہیں سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ نے محشر کا منظر بیان فرمایا کہ فرمایا محشر کے دن فرمایا کہ فرشتے بھی لائن میں قطار میں کھڑے ہوں گے اور روح بھی قطار میں کھڑا ہوگا۔ لا یتکلمون، اس دن بولنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی، کسی میں بولنے کی سکت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا، سبھی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا، وہ کہے گا، لیکن وہ بھی وقال الصوابا، صحیح بات کہہ سکے گا، غلط بات اس دن بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکے گا۔ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کے اعضاء انسان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جب اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو وہ جھوٹ بولنا چاہے گا، اللہ زبان کو بند کر دیں گے، انسان کے ہاتھ، انسان کی رانیں، انسان کے جسم کے عضو وہ گواہی دیں گے، مولا ہم نے دنیا میں یہ گناہ کیے، یہ نافرمانی کی، اے مولا ہم نے تجھے یہ ناراض کیا۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، جس دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اسے محشر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ محشر کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، فرمایا لوگوں وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 1,000 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا اسے محشر کہتے ہیں۔ وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، آپ اس کو یوں سمجھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
دنیا سے گئے ہوئے 1445 سال گزر چکے ہیں. اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور فرمایا اتنے میں کہ اس میں کتنے بڑے حاکم آئے, کتنے محکوم آئے, کتنی رعایا آئی, کتنے دولت مند آئے, سب کے سب فنا ہو گئے. 1400 سال گزر گئے. 1445 سال حضور کے گزر چکے ہیں. اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی ہے, آپ کا وصال ہوا ہے. اب قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب یہ جو 1445 سال گزرے ہیں, اب یہ اس دن کے مانند اگر دیکھا جائے تو صرف صبح کا وقت لگتا ہے. سوچئے 1400 سال کا وقت صبح کا وقت لگتا ہے, تو میدان محشر کا دن جو مقدار ہو 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. ہر امیر, ہر غریب, ہر دولت مند, ہر بادشاہ اس میدان محشر میں کھڑا ہوگا. بولنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں سفارش کرنے کی کسی کے ہاں جرأت اور ہمت نہیں ہوگی. ہر ایک کی زبان پر ایک جملہ ہوگا, نفسی نفسی نفسی. جس دن ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اسی کو میدان محشر کہتے ہیں. اس محشر کے دن میں ایک شاف محشر ہوگا جو شفاعت کرے گا. اس شاف محشر سے مراد میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, سبھی لوگ جمع ہوں گے اور ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سورج سروں پر ہوگا اور ہر انسان پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق فرمایا کہ غرق ہوگا. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں غرق ہوگا, کوئی گٹھوں تک پسینے سے شرابور ہوگا, کوئی گردن تک پسینے سے شرابور ہوگا, اور کوئی سروں سے اوپر تک پسینے کے اندر غرق ہوگا. سبھی لوگ پریشان ہوں گے. اسی عالم میں میدان محشر میں ایک آواز اٹھے گی, آج کے دن ہم ایک شفیع تلاش کریں جو اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہماری شفاعت کرے, ہماری سفارش کرے. لوگ کہیں گے چلیے جناب آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج وہ ہماری شفاعت کرے, آج وہ ہماری سفارش کرے. اللہ کی بارگاہ میں ساری خلقت جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جناب آدم علیہ السلام, اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا, آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ کو اللہ نے بڑی عظمت دی ہے, آج ہماری شفاعت کریں. جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج یہ میرا مقام نہیں ہے, آج یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور جا کر شفاعت کر سکوں. تو نوح کے پاس چلے جاؤ جسے اللہ رب العزت نے نجی اللہ بنایا ہے. اب ساری خلقت جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی اللہ نے آپ کو نبی بنایا, آپ کو نجی اللہ بنایا, آپ کو کمالات عطا فرمائے, آج ہماری شفاعت کرے. جناب نوح علیہ السلام کہیں گے آج کے دن یہ مقام میرے پاس نہیں ہے, آج کے دن یہ منصب میرے پاس نہیں ہے, تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب ساری خلقت جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائے گی, وہ بھی انکار کر دیں گے کہ آج یہ مقام میرے پاس نہیں ہے, آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے. تم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ. ساری خلقت جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان سے کہے گی اللہ نے آپ سے کلام کیا, آپ کو نبوت دی, آپ کو کمالات عطا فرمائے, آج ہماری شفاعت کریں. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج یہ مقام میرے پاس نہیں ہے, آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ساری خلقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان سے کہیں گے آپ کو اللہ نے روح اللہ بنایا, اللہ نے آپ کو کلمہ بنایا, آج ہماری شفاعت کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج یہ میرا مقام نہیں ہے, آج میرے پاس
یہ شفاعت کا منصب نہیں ہے، تم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب ساری خلقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آج ہماری شفاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج محشر کی گرمی ہے، اللہ رب العزت جلال میں ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دن فرماؤں گا یہ مقام اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ منصب اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے، آج میں ہی شفاعت کروں گا۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ سے فرمائیں گے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت ملے گی۔ حضور سجدے میں رکھ دیں گے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، وہ کون سے کلمات ہوں گے اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ میرے دل میں ان کلمات کو القا کرتا جائے گا، ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف کو بیان کرتا جاؤں گا۔ میں سر سجدے میں رکھا ہوگا، میرا اللہ مجھ سے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محبوب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو بھی سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ جو بھی شفاعت کریں گے میرے محبوب آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں ایک ہی لفظ کہوں گا یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ قیامت کے دن سبھی کی زبان پر نفسی 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 ہوگا، ایک شاف محشر ہوں گے جس کی زبان پر یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کی صدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے شفاعت کا حق ملے گا، میں شفاعت کروں گا، پھر عدل میزان عدل قائم ہوگا، اللہ لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع فرما دیں گے۔ فرمایا بعض لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، میرے اللہ مجھ سے فرمائے گا میرے محبوب آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے اللہ میری امت، تو اللہ مجھ سے فرمائے گا میرے محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں پھر سجدہ کروں گا، پھر میرا مولا کہے گا اے میرے پیارے حبیب سر سجدے سے اٹھا، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت اللہ فرمائے گے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دیا جائے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا میرے محبوب اب تو آپ کی امت کو میں نے جنت میں بھیج دیا ہے۔ حضور شاہ فرمائیں گے اللہ اب بھی میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے پھر جس نے دنیا میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ حضور کی شفاعت سے جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے 70,000 افراد کو ہم بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان نہیں ہوگا، ہر کسی کا امتحان ہوگا، لیکن 70,000 افراد اس امت کے ایسے بھی ہوں گے جن کا اللہ حساب نہیں لے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نے اپنی دنیا میں اپنا حساب و کتاب کیا ہوگا، ان کا ہر لمحہ امتحان میں گزرا ہوگا، ہر شب امتحان میں گزری ہوگی، ہر دن امتحان میں گزرا ہوگا۔ قیامت کے دن ان کا اللہ رب العزت حساب و کتاب نہیں لیں گے۔ سوال ہوتا ہے یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، حضور کی شفاعت کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
بھائی جائیں گے تو حضور بغیر حساب کتاب کے جنت میں، لیکن جب تک میرے محبوب شفاعت نہیں کریں گے اللہ ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ میرے آقا شفاعت فرمائیں گے اللہ جن لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے مولا انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے جنت کا دایاں دروازہ کھول دیجئے، وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب ان کے جنت میں داخل ہوں گے وہ بھی میرے محبوب کی شفاعت سے بھی داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جنت کا دروغہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ تو جنت کا دروغہ کہے گا اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا جب تک میرا محبوب جنت میں داخل نہ ہو کوئی بھی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب تک میرے نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی نبی کی امت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچیں گے، امتیں جنت میں ہوں گی، حضور جنت کے درجات کو دیکھیں گے، کسی امتی کا درجہ تھوڑا کسی کا زیادہ، اللہ جس کو جو درجہ بھی عطا کریں گے وہ اللہ کا عدل ہوگا، لیکن حضور شفاعت کریں گے اللہ بعض درجات والے لوگوں کے بھی درجات کو بلند کروا دیں گے۔ تو شاف محشر اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کو بنایا، فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا ایک معنی محبوب ہم نے آپ کو شاف محشر فرمایا۔ شاف محشر حضور شاہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا ایک امتی جہنم میں جل رہا ہوگا، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ میں راضی اس وقت ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ دعا کریں اللہ رب العزت